اہل سنت عوام ہمارے نہ فقط بھائی ہیں، ہماری نفس ہے، ہماری جان۔ جی بالکل۔ رافضی بننا تو ضروری ہے۔ اگر آپ رافضی نہیں بنیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ تو ابھی صحابہ اور اہل بیت پر ہیں نا، تحقیق کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہے، آپ ایون خدا کو بھی چیلنج کر سکتے۔ بالکل، سوال کی تو اجازت وجود خدا ہے یا نہیں؟ تو بحث اسی سے شروع ہوتی ہے کہ پھر صحابی کون ہے۔ ہم پہلے اس پہ بحث کریں گے۔ جی بالکل، کہ صحابی کو لہم عدول ثابت کریں ہم، اس کے بعد ہم آگے جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ نے وہ آیت تطہیر کے ذیل میں جو عصمت کی بات کی، تو اس پر آزاد خیال ایک رائے ہے کہ اس پر سنی تعبیر اور شیعہ تعبیر دونوں ہی غلطی کا شکار ہیں کہ اس آیت کو سیاق کے لحاظ سے دیکھیں اور عربیت کی روح سے دیکھیں تو یہاں مراد ہی ازواج رسول ہے۔ عربیت سے بالکل نابلد ہے۔ اچھا، جمع مذکر کا صیغہ ازواج کے لیے کیسے ہو گیا؟ وہ جو شیعہ کافر کہتے ہیں وہ ناصر۔ صحیح، آپ نے کہا نہیں کہا۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک بار پھر شیخ انور علی نجفی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک اہم موضوع پر ان کے سامنے گزارشات رکھیں گے، ان سے سوالات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے مدلل جواب ہم آغاز سے اخذ کریں۔ اہل تسنن اور اہل تشیع کے مابین آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ کے مسلمانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام کہا جائے یا مسلمان کہا جائے؟ اس میں اہل البیت کا بھی ایک مقام ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں رہنے والوں کو ہم کیا نام دیں؟ تو اس سے متعلق ہم آج آغاز سے رہنمائی لیں گے کہ سنی شیعہ ایک پلیٹ فارم پر تو آ جائے نا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والا کیا سارے ہی صحابہ ہیں یا صحابی ایک الگ درجہ ہے، اور حضور کے دور میں اقرار شہادتین کرنے والا سارے صحابی نہیں ہوں گے، کچھ صحابی ہیں۔ تو میں بلا تاخیر قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آپ کے سامنے میں نے تمہیدی گفتگو رکھی تو میں اسی سے سوال کا آغاز بھی کرنا چاہوں گا کہ اہل تسنن اور اہل تشیع کے مابین اس عنوان سے ایک شدید اختلاف ہے، لیکن ہم اگر ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہ رہے ہیں، مزید لڑانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، کوشش یہ ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، چونکہ اہل تسنن کے ہاں بھی صحابی کی تعریف میں اختلاف ہے۔ اگر ہم اصولی کتابوں کا مطالعہ کریں تو محدثین کی اپنی تعریف ہے اور اصولیین کی اپنی تعریف ہے، اور بظاہر مجھے یہ لگتا ہے کہ اہل تشیع اور اہل تسنن میں یہ تعریف ایک جیسی ہے، محدثین کی اپنی ہے۔ اس میں آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی جامع میں جو تعریف کی کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، بس وہ صحابی ہے، چاہے وہ روایت نقل کرے نہ کرے، ایک لمحہ آپ کو دیکھ کر چلا گیا، پھر بعد میں ملنے بھی نہیں آیا، آپ سے اکتساب فیض کیا نہیں کیا، وہ صحابی کہلائے گا۔ اس پر ہمارے بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ ضرورت کے تحت یہ تعریف وضع کی گئی، چونکہ محدثین نے حدیث لینی تھی، اور اس میں پھر مرسل صحابی کی مرسل حجت ہوتی ہے، چونکہ وہ بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ صحابی موقع پہ موجود نہیں ہیں تو اس نے روایت بیان کر دی۔ اب اہل سنت میں اصولیین یہ کہتے ہیں کہ حضور پر ایمان لانے والا ہر بندہ صحابی نہیں ہے، آپ اس کو مسلمان کہیں، اعلیٰ درجے کا مسلمان کہیں، تو اہل علم وہاں پر لفظ بولتے ہیں کہ صحابی وہ ہے جس نے رسول اللہ کی ملازمت اختیار کی، لازمہ یلزم سے ملازمت اختیار کی۔ تو اس پر اہل تشیع کیا کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جاں نثار صحابہ ہم کن کو کہیں گے؟ کیا حضور پر ایمان لانے والا اس دور میں ہر بندہ ہی صحابی ہے؟ دیکھیے، آپ نے بہت سے سوالات ایک ساتھ کر دی، ٹھیک ہے جی، اور اس میں سے بہت سے مقدمات کو آپ نے مسلمات لیے۔ جی جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صحابی کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے نا؟ جی جی، اس عنوان سے کیا حاصل ہوتا ہے جو ہم کہیں کہ اگر یہ عنوان کسی کو مل جائے تو اس کے بعد یہ حاصل ہو جائے گا۔ جیسے ایک کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مرسلات صحابہ حجت ہیں، کس نے کہا؟ بالکل صحیح، یہی سرے سے جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہیں وہی ابھی اول کلام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ کیوں رسول نے کہا ہے کہ مرسلات صحابہ حجت ہیں؟ نہیں، اور جو مجھ سے جھوٹ باندھے
اس میں صحابی نہیں ہے، وہ صرف ہم سے کہا گیا ہے کہ اگر ہم رسول سے جھوٹ باندھیں تو ہمارا مقعد فی النار ہے. بالکل. یہ صحابی بھی اس میں شامل ہے، صحابی بھی اس میں شامل. صحیح. ٹھیک ہے نا. مرسلات تو چھوڑ دیجیے، مسندات صحابی کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر صحابی جو بھی ہو کیا فرق پڑتا. بالکل. اصل میں اس میں آپ نے بڑی خوبصورت وضاحت کی. بات یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس میں جو قاعدہ بھی بیان کیا گیا صحابہ کلہم عدول، تو بحث اسی سے شروع ہوتی ہے کہ پھر صحابی کون ہے. نہیں، وہ یہی غلط ہے. یہ بحث کیوں شروع ہوگی؟ صحیح. ہم پہلے اس پہ بحث کریں گے. جی جی بالکل. کہ صحابی کلہم عدول ثابت کریں آپ، اس کے بعد ہم آگے جا سکتے ہیں. صحیح. یہی غلط ہے. اسی کی کوئی اساس نہیں. اور پھر جو مثلا صحابہ کی آپ نے مشہور تعریف کی کہ وہ ایمان کے ساتھ اس نے رسول خدا کو دیکھا ہو. حالت ایمان میں دیکھا ہو نا، تو کفار تو صحابی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. حالت ایمان میں دیکھا ہو، ایک بالکل حالت ایمان میں اس دنیا سے گیا ہو. یہ غیب کا علم ہے، کسے حاصل ہے؟ واہ واہ واہ. صحیح. جو دیکھ رہا ہے، بظاہر اسلام لا رہا ہے، وہ اگر منافق ہے آپ کو کہاں سے پتا ہے؟ صحیح. کسی کو بھی آپ صحابی کا اس تعریف کے ساتھ ٹائٹل نہیں دے سکتے الا ان کے آپ غیب کے علم کا ادعا کریں. صحیح. تو یہ ساری بحثیں خامخواہ کی. اچھا، اس پر آغا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کا تعلق تو چلے باطن سے ہے نا، ظاہری اسلام سے نہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے نا. ہاں، خاتمہ بالایمان تعریف میں یہ نہیں کہہ رہے. آپ تعریف جو آپ تعریف کر رہے ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. جی بالکل. ہم کسی اور پہ بات تو نہیں کر رہے نا. آپ کے جو ظاہراً اسلام کا اظہار کرتا ہو اور ظاہراً اسلام پر چلا گیا ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ صحیح. وہ تو نجوم نہیں بنتا. اس کو تو یہ استثناءات حاصل نہیں ہوتے. بالکل. اس کو یہ مراعات حاصل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. آپ کچھ استثناء دلاتے ہیں، کچھ مراعات دلاتے ہیں، جس کے لیے آپ یہ تعریف کرتے ہیں. یہ تعریف غیب کا علم ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. یہ کسی کو حاصل نہیں. آپ رسول کو بھی یہ علم کہتے ہیں حاصل نہیں ہے. آپ کا مبنا یہ ہے کہ رسول بھی نہیں جانتے تھے کہ میرے اصحاب میں سے کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے. جی جی ایسا ہی کہتے ہیں. تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے؟ صحیح. کہ وہ جو دیکھ رہا تھا وہ حالت ایمان میں دیکھ رہا تھا. آپ نے کون سا اس کا چہرہ سکین کیا ہوا ہے، اور ابھی آپ نے کسی اس کو سکینر سے گزارا کہ یہ جو دیکھ رہا تھا وہ حالت ایمان پہ تھا، اور یہ جو دنیا سے گیا ہے وہ حالت ایمان پر ہے. رسول خدا کو تو آپ کی روایت کے مطابق کہہ رہا ہوں پتہ نہیں چلا. حوض کوثر پہ کہیں گے اصحابی اصحابی، کہا جائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا کیا. جی جی. رسول تک کو تو معلوم نہیں ہے، آپ کو کہاں سے معلوم ہو گیا کون صحابی؟ صحیح. بالکل. تو اس پہ چلیں، یہ تو ایک الگ بحث ہو گئی. اب ہماری طرف سے اگر کوئی یہ سوال اٹھا بھی دے کہ چلے ہماری جیسی بھی تعریف اور اس میں سکم ہے، امامیہ اپنی تعریف بیان کر دے کہ وہ رسالت مآب کے زمانہ میں کلمہ پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ جی جی. رسول کے زمانے میں کلمہ پڑھ کے رسول کے پاس آ کے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، قرآن ان کو کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کا. نہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ان سے کہو ابھی تم اسلام لائے ہو. ابھی تو ٹھیک ہے نا. یہ اسلام بھی رعایتاً قبول ہو رہا ہے. جی جی. ہے نا. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے. کون تھے؟ صحابہ تھے نا. اور کون تھے؟ جی جی بالکل. قرآن کی جو تصریح موجود ہے آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ صحیح. تو اس میں اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بحث چاہے اہل تسنن میں یہ پیدا کیوں ہوئی کہ ہم اس بحث میں پڑ جائیں کہ ہم رسول کے پاس بیٹھنے والوں کو یہ ٹائٹل دیں؟ ہمارے ذہنوں میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ کیا کہوں؟ یعنی کہ غیر معمولی کوئی منصب، کوئی درجہ. دیکھیے، صحابی کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا ہے تب ہوتا ہے جب اسے کوئی چیز حاصل ہو، کوئی مرتبہ، کوئی فضیلت. بے ان معنی رسول خدا کو جس نے دیکھا ہو اس کی فضیلت ہے. صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حالت ایمان میں. جی جی. پھر دیکھنے کی جتنی فضیلت ہے اس سے زیادہ ہماری فضیلت ہے. ہم نے نہیں دیکھا ہے اور ہم رسول پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے دیکھا ہے اور وہ فرار کر رہے ہیں. کس کی فضیلت زیادہ ہوگی؟ صحیح صحیح. ہماری فضیلت زیادہ ہوگی. صحیح. رسول خدا
حدیث ہے نا کہ فرما رہے تھے اصحاب میں بیٹھ کے میرے بھائی جی جی میرے بھائی جی جی ٹھیک ہے نا, کون ہے؟ ہم ہیں آپ کے بھائی کا, وہ جو مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور مجھ پہ جان قربان کریں گے, اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ابھی تاریخ میں لوگوں نے جانیں اپنی قربان کی ہیں جی جی اور آگے بھی جان قربان کریں گے, ہے نا, ان کا مرتبہ زیادہ ہے. تو اس عنوان کو جو مرضی ہے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے پھر بنایا گیا ہے, آگے کچھ چیزیں بنائی گئی ہیں جس کے لیے اس عنوان کو اہمیت دی گئی. رسول خدا جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, آپ اصحاب کے ہیں سب کو, کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن کی اصطلاح میں سارے صحابی ہیں, ٹھیک ہے. قرآن کی اصطلاح میں حضرت یوسف کے ساتھ جو کافر تھا وہ بھی صحابی جی جی, تو صحابی تو سارے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, سارے صحابی. ان اصحاب کو رسول خدا کن کے حوالے کر کے گئے؟ صحیح, کیا فرما کے سنی تو خاموش ہے, کیوں خاموش نہیں رہ سکتے؟ نہیں, ان کے یہاں تو وہ مقدمہ یہ ہے نا کہ شورا کے حوالے کر گئے. اچھا, اگر رسول کر گئے ہیں تو ہم مان لیتے. رسول نے فرمایا تھا میرے بعد ثقیفہ میں جمع ہو جانا؟ نہیں فرمایا تھا. اگر رسول نے فرمایا ہو بہت بالکل صحیح ہے. ہم کون ہوتے ہیں رسول کی نہ ماننے والے؟ ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. کسی کے تو حوالے کر کے گئے صحیح کہ نہیں کر کے گئے؟ جی جی, ٹھیک ہے نا. آپ ہمیں تو صحابہ کے حوالے کر دیتے ہیں. جی جی, ٹھیک ہے نا, کہ تم صحابہ کے حوالے ہو. مان لیا ہم صحابہ کے حوالے. صحابہ کس کے حوالے کر کے گئے؟ بالکل. یا ان سے یہی کہا تھا کہ تم جو مرضی میں ہے کرو, اور بات والوں کے میں منع کر دوں گا کہ مشاجرات صحابہ میں تم کف لسان کر لینا. صحیح, ایسا تو نہیں ہے. تو اصل تعریف اس کی ہے جس کے حوالے امت کو رسول کر کے گئے ہیں, جس کے حوالے اصحاب کو بھی کہہ کے گئے ہیں کہ تم میرے بعد اگر گمراہ نہیں ہونا چاہتے ہو, جی جی, انی تارکم فیکم الثقلین, متواتر اصحاب سے کہہ رہے تھے. جی جی, انی تارکم فیکم, تم میں, ان سے بات ہو رہی تھی, ہم سے تو بات نہیں ہو رہی. بالکل, ہم تو صحابہ کے ساتھ تکلیف میں مشترک ہونے کی بنیاد پر شامل ہیں. بالکل, اصل تو ان سے کہا جا رہا تھا اگر گمراہ نہیں ہونا چاہتے ہو تو اہل بیت, بالکل, قرآن اور میری اطرت. تو پھر یہ بحثی ساری ایسی خامخواہ آپ ہمیں لڑانے کے لیے بحث کر رہے. اصل میں آگا اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کے ممبر سے ان کو ہم جہلا کہیں یا جو بھی کہیں, بعض شخصیات کے حوالے سے نامناسب الفاظ بھی کہے جاتے ہیں اور بعض تاریخی روایات بھی پیش کی جاتی ہیں, تو اس میں پھر ہمارے طرف سے یہ اعتراض ہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے. تو اس پر پھر بحث ہے نا کہ پھر آپ کی طرف سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ شخصیات پر ہمارے ساتھ گفتگو کر لیں کہ ہم بعض شخصیات کے بارے میں ان سے اعلان برات کرتے, یہ ہمارا سیاسی طور پہ ان سے اختلاف ہے, یہ ہم ان کے بارے میں یہ اچھی رائے نہیں رکھتے. اب صحابی کا نام لے کر ایموشنلی بلیک میل کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو ادھر آ جاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں صحابی ہی کو مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ہم انہیں وہ مانیں گے جو رسول فرمائیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, مان لیں گے. ٹھیک ہے نا. اب باقی ساری باتوں کو چھوڑ دیں. دیکھیں رہ گیا کوئی سب و شتم کرے, نامناسب الفاظ استعمال کرے, یہ اہل بیت کی سیرت نہیں ہے, یہ دشمنان اہل بیت کی سیرت ہے. صحیح, دشمنان اہل بیت نے اہل بیت پر سب و شتم کیا ہے. بالکل, اہل بیت کو صحابہ تو مانتے ہیں. جی جی, ٹھیک ہے نا. جی جی, صحابہ ہیں اور اہل بیت. جی جی, ان کو سب و شتم کرنے والوں سے آپ کو کوئی مشکل نہیں. بالکل پوائنٹ ہے. ہمارے چند جاہلوں سے آپ کو بہت مشکل ہے. جی جی, اگر آپ کو سب صحابہ سے مشکل ہے تو سب صحابہ و اہل بیت سے. واہ. اور اس کو شخص کا نام لے کے جس کو رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے علی کو سب کیا فقط سب بنی. بالکل, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو صحابہ سے کوئی دلچسپی نہیں, آپ کو کوئی عظمت صحابہ سے لینا دینا نہیں. خام مخواہ کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس میں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن چونکہ
ہمارا بھی آپ یہ سمجھیں کہ روزانہ اہل علم سے واسطہ بھی پڑتا ہے، اور میں نے اس پر جتنا ہمارے سنیوں کو بحث کرتے دیکھا نا، بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صحابی ہونا اہل بیت سے کو بڑا درجہ ہے. یقیناً اسی طرح ہے. اچھا، یقیناً اسی طرح ہے. اور صحابی کی ٹائٹل سے جن کو بچانا چاہتے ہیں ان کا مقام رسول خدا سے بڑھ کر. صحیح. آپ مان جائیں، ہم یہ بھی ہم تو نہیں مانیں گے. آپ یہ منوانے بیٹھے آپ پریکٹیکلی دیکھیں، اگر تناظر ہو، صحابہ سے مراد سارے صحابہ نہیں ہے. جی ہم نے پہلے بیان، صحابہ سے جو مراد ہے ان میں اور رسول میں اگر مسئلہ ہو، کوئی پیش آ جائے کہ اس میں سے کسی ایک کو بچانا ہے تو وہ صحابہ کو بچاتے ہیں. صحیح، رسول کو نہیں بچاتے. آپ سوال کرتے ہیں، آپ سے مراد میڈیا پہ آج کل یہ سوال بہت کرتے ہیں کہ امیر المومنین اور معاویہ میں آپ کس طرح ہوتے. کہتے چھوڑو اس کو، رسول خدا ایک حکم دے رہے ہیں، کچھ مان رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے. آپ کدھر ہوں گے؟ کن صحابہ میں ہوں گے؟ جو مان رہے ہیں ہم تو ادھر ہی ہوں گے. رافضی ہو جاؤ گے. صحیح ہے، صحیح. جی صحیح. تو اس میں اگر ہم، آپ نے فرمایا کہ چلیں یہ زیادہ اختلافی موضوع ہے، لیکن ہم اس کے اگر حل کی طرف بھی جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ملائے اور ہم ایک صف پر بیٹھیں اور ان مسائل کا تدارک کریں. اللہ کرے. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں جو چیز مسئلہ ہی نہیں ہے اسے آپ مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں اور پھر سے حل کریں. میں تو کہہ رہا ہوں مسئلہ ہی نہیں. کون سا مسئلہ؟ جی وہ ٹھیک ہے نا، کون سا مسئلہ کس سے حل کرنا ہے؟ ہم نے تو آخری مثال میں ختم کر دی نا ساری بات. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. رسول خدا ایک طرف، بالکل صحابی ایک طرف، آپ کدھر جائیں گے؟ رسول اللہ کی طرف. تو رابطی ٹھیک ہے نا. صحیح. آپ نے اور کیا حل کرنا ہے؟ رسول کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس امت کو بچانے کے لیے دل تھوڑا بڑا کرنا ہے. صحیح. اور ان خواہ مخواہ کی ابحاث میں نہیں پڑنا ہے. ماشاء اللہ. تو تب امت کی بھی بچت. ہم دیکھیے، آپ معلوم ہے ہم ان میں کیا کیا بول سکتے ہیں. جی بالکل. لیکن نہیں بولتے. جی ہے نا. اس کے لیے بہت بڑا صبر چاہیے. بالکل. آپ کے پاس براہین کے پہاڑ ہوں اور آپ بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہوں جیسے آپ کچھ بھی نہیں آتا. ایسے ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت کا اتحاد چاہیے. اگر سمجھنا ہے کسی کو تو سمجھنے کے لیے باتیں کافی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کافی. صحیح. جہاں آپ نے آغاز میں جو گفتگو فرمائی اسی کو اگر ہم مزید آپ سے رہنمائی لیں کہ اہل تسنن میں یہ جو بحث علم حدیث کے باب میں کہ مرسل صحابی حجت ہے، تو اس پر اگر ہم ٹیکنیکلی روشنی ڈالیں کہ بعض ہمارے خود اہل تسنن میں آزاد خیال سنی کہیں یا مسلمان کہیں، انہوں نے بھی اس قاعدے پہ کچھ سوالات اٹھا دیے کہ جرح تو صرف پیغمبر پہ نہیں ہو سکتی، باقی کسی پر بھی ہو سکتی ہے. تو اس پر اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ جو بحثیں ہیں کہ رسالت کی نسبت سے کوئی بھی روایت آ جاتی ہے تو تابعی سے جرح شروع ہوتی ہے، صحابی سے نہیں ہوتی. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ تعریف میں ہی مسئلہ ہے نا. نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں تعریف اگر ہو جائے اور ہم کسی بھی بات پہ بھی آ جائیں تو اس پہ دلیل چاہیے نا آپ کو. ٹھیک ہے نا، کہ دلیل میں یہ اس عنوان کو یہ استثناء حاصل ہے. صحیح. یہ امنیسٹی ہے. تو ہم دیکھیں یہ عنوان کہاں ہے؟ یہ امنیسٹی ہے ہی نہیں. تو پھر آپ نے عنوان کو کیا کرنا؟ صحیح. اگر آپ عمل کی بات کرتے ہیں تو قول صحابی ہو جاتا ہے آپ کے یہاں، مرسلات صحابی نہیں. صحیح ہے نا. آپ کے یہاں قول صحابی ہو جاتا ہے، فعل صحابی ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ اس بحث میں کیوں پڑھتے ہیں؟ صحیح. مرسلات تو پھر بھی وہ ہے نا، مرسل ہے، وہ ارسال تو کر رہا ہے. جی کوئی بغیر کسی ارسال کے خود جو کچھ فرمائے وہ حجت. صحیح. لیکن اس پر بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ ایسے آزاد خیال سنی ہیں جو اب منظر عام پر آتے جا رہے ہیں، تو وہ بعض اوقات یہ بحث کرتے ہیں کہ رسالت مآب کی نسبت سے جب بھی کوئی روایت ہمارے سامنے آئے گی، چاہے وہ کوئی بھی بیان کرنے والا ہے، تو ہم شروع سے آخر تک اس کی پوری تحقیق کریں گے. تو اس پر الزام یہ لگتا ہے کہ آپ صحابی پہ جرح کیوں کر رہے ہیں. وہ سننی نہیں رہتا. جی ایسے ہی ہے. یعنی جس مکتب کو جس چیز پہ استوار کیا گیا
اسے اگر آپ متزلزل کریں تو آپ پھر اس مکتب میں نہیں. لیکن اس میں آپ کو یہ تو لگتا ہے نا کہ بہت سی چیزیں دھاندلی سے بنائی گئی ہیں. میں کیا چونکہ ہمارے ایک طالب علمانہ طور پر میں یہ بات عرض کروں, ہمارے یہاں بہت سے ایسے سنی حضرات بہت سی باتیں حکمت عملی کے تحت نئی لوگوں کے سامنے کرتے, لیکن وہ جب اہل علم کی مجلس ہوتے تو اس میں بہت سی باتیں وہ کھولتے بھی ہیں کہ یہ چیز یہاں پر اس میں سکم پایا جاتا ہے, یہ چیز ہم نہیں کھول رہے نا, ہم بھی حکمت پردہ رکھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, صحیح, معلوم تو ہمیں بھی ہے, پھر معلوم آپ کو بھی ہے, معلوم علماء کو بھی ہے, معلوم ساری ہے. آج کل تو یہ کامن سینس ہو گئی ہے اور انفارمیشن بہت زیادہ آزاد ہو گئی ہے اور انفارمیشن لوگوں تک پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہے, کوئی ضروری ہے میں نے بھی کہنی ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ میں اس طرف نہیں جا رہا, لیکن میں اصل میں چاہ یہ رہا تھا کہ کسی شخصیت کا نام لیے بغیر ایک معلومات میں اگر اضافہ ہو جائے. معلومات میں پھر دیکھیے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, اس اسٹریم کا بطلان ثابت ہوتا ہے جو اس باطل نظریے پہ قائم ہے. یہ برداشت ہونا مشکل ہو جاتا ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں نا کچھ آزاد خیال آئے ہیں, فلانا ہے, بس ہو نہیں سکتا. دیکھیں میں نے جو کچھ ہے وہ اثر رسول ہے, بالکل, اور اثر رسول میں جو کچھ ہے وہ خود ذات رسول ہے, کوئی اور نہیں ہے. میں نے ان تک پہنچنا ہے. صحیح. اگر کوئی مجھے 100 سال پہلے روک دے اور کہے اس سے آگے آپ دھیان بین نہیں کر سکتے ہو, تو میں کر لوں گا تو کیا ہوگا؟ کوئی غلط نکلے گا. آپ کس چیز سے ڈر رہے؟ صحیح, ٹھیک ہے نا. جی بھائی میں اگر ذرا کر لوں, تحقیق کر لوں, تو مجھے تو ان کی عظمت زیادہ پتہ چل جائے گی. ہاں بالکل. آپ ڈر کیوں رہے ہے نا؟ تو کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ ڈرتے ہیں. صحیح ہے نا, اور آپ یہ ذرا نہیں کرنے دیتے. تحقیق کرو, مجھے تو کہنا چاہیے تھا تحقیق کرو تو ہمیں پتہ چل جائے گا نا, عظمتیں پتہ چل جائے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا, میں کیوں کہتا ہوں نہیں تحقیق نہیں کرو, میں کیوں کہتا ہوں زبانیں بند کر دو, میں کیوں کہتا ہوں آنکھیں بند کر دو. تو اس کے پیچھے کچھ راز ہے. صحیح, اسرار ہیں. اچھا, اس میں ایک یہ بھی عذر پیش کرتے ہیں کہ تاریخی طور پر یہ بات اثبت ہے کہ کسی صحابی سے رسول اللہ کی نسبت سے جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے. استغفر اللہ, یہ دعویٰ کرتے ہیں. سب سے بڑا جھوٹ. صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ سب سے بڑا جھوٹ. بھائی جب اصحاب میں منافقین تو تھے نا, ٹھیک ہے نا, اصحاب میں رسول خدا پہ قاتلانہ حملہ کرنے والے تھے نا. جی اصحاب میں رسول کی جان لینے والے تھے, تو رسول پہ جھوٹ باندھنے والے کیوں نہیں تھے؟ اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں, نہیں ہم منافقین کی بات نہیں کر رہے, ہم ان کی بات نہیں کر رہے, ہم آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ ہم صرف سچے صحابہ ہیں, تو ہمیں تحقیق کرنے دو نا کون سچے ہیں. ہاں بالکل. آپ کہتے ہیں نہیں جارہ نہیں کر سکتے. کیا مطلب تحقیق نہیں کر سکتے؟ صحیح. کس چیز سے ڈرتے ہو؟ صحیح. اچھا, اس میں آگا مزید وہ یہ بھی کہیں گے کہ اہل تشیع کے ہاں تاریخ پر غور کرنے کے کچھ غیر فطری معیارات وضع کیے گئے ہیں کہ وہ صحابہ کرام سے متعلق تو ہر روایت مان لیتے ہیں, لیکن اہل البیت سے متعلق انہی مورخین کی ایسی روایتیں نہیں مانتے. تو اگر ہم تاریخی روایات پر تدبر کرنے کے کچھ متفق علیہ اصول وضع کر لیں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ صحابی پر جرا ہم خبر واحد سے نہیں مانیں گے, کسی شاذ قول سے نہیں مانیں گے. اور پھر وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اسٹیبلشڈ ہسٹری اور مسلمہ تاریخ میں کسی صحابی سے یہ باتیں ثابت نہیں. لیکن آپ نے اشارہ تو کر دیا, تو یہ تاریخی روایات کے حوالے سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں. دیکھیں آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں آپ کے یہاں ڈبل سٹینڈرڈ سے, ٹھیک ہے نا, کہ اسی بات کو آپ معصومین کی نسبت نہیں مانتے اور ادھر مانتے ہیں. اقرار العقلاء علی انفسہم حافظ. اس بات سے جب آپ اقرار کر رہے ہوتے ہیں اپنے متعلق میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا مانتے ہیں, جہاں آپ کسی ایسے پہ الزام لگائیں گے جس کی عصمت ثابت ہے, صحیح نہیں مانیں گے. صحیح, عصمت چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا. اب میرے لکھیں, میں اگر کہوں میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا, میرے میں سے یہ نقائص آپ مان جائیں گے. میں جیسے کہوں گا آپ میں یا اس میں یہ نقائص آپ کے دلیل دو, میں آپ کی یہ بات نہیں مانتا. صحیح. آپ کہہ رہے ہیں ڈبل سٹینڈرڈ ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں,
صحیح ہے واضح ہے انشاءاللہ بچوں کے لیے بھی, آپ کے لیے تو واضح ہے, پتہ نہیں جی کھلی نہیں کھلی. جی جی ہم دیکھیں ہماری مجبوری یہ بھی ہے کہ یہ ایسا شو نہیں ہے جسے بہت زیادہ لوگ دیکھ کے انجوائے کریں. جی جی یہ مقصد ہمارا یہ جی جی بالکل. تو ان ابحاث کو جو اہل علم ہیں وہی تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں, اور آج کل اہل علم سے مراد میری یہ ہے کہ جو صاحب مطالعہ ہے, جی جی بالکل, جن کو تھوڑا بہت ان چیزوں سے شغف ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. جن کو نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ گلہ نہ کریں, کیونکہ جی جی بالکل ہاں اتنے عام فہم نہیں ہے کہ ہر بچہ سمجھ سکے, پھر اس کو بہت زیادہ توجہ دینی پڑتی. ہاں جی وہ ایسا ہی ہے. اچھا آپ نے عصمت کی بات کی, تو ہمارے یہاں تو یہ بھی نہیں, ہم نے عصمت کو میں نے پھر مثال سے ہٹا دیا. جی ٹھیک ہے, میں نے کہا چھوڑ دیں اس کو, عصمت کو چھوڑ دیں, وہ ہمارے عقیدے کے مطابق نا, ہمارے عقیدے کے مطابق جب ہمارے لیے عصمت ثابت ہے اس کے بعد آپ جو مرضی کہتے رہیں گے ہم نہیں مانتے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ اپنے بارے میں جو کہیں گے ہم مان لیں گے. ہاں لیکن ادھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ مانتے بھی ہیں اور ساتھ لفظ بدل دیتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہے, صحابہ محفوظ ہیں. ہاں یعنی کہ وہ بھی عذر پیش کرتے ہیں. انبیاء کو بھی معصوم نہیں مانتے. اچھا جی, ہاں نہیں مانتے. صحیح. ٹھیک ہے نا, انبیاء کی عصمت, رسالت مآب خاتم الانبیاء کی عصمت کے قائل نہیں. یہ آپ سنیوں سے کہہ رہے ہیں. ہاں صحیح. جی جی دیکھیے مذہب عوام سے اگر کہ عوام تو کہیں گے استغفر اللہ. جی جی ایسے ہی ہے نا, لیکن اپنا مکتب دیکھ لیجیے آپ. ویسے آقا یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بظاہر شیعہ نہیں ہے یا وہ آئمہ کو اس طرح منصوص نہیں مانتا, لیکن اسے محبت بھی کرتا ہے یا آئمہ کی تفضیل کا بھی قائل ہے, لیکن چلیں بعض شخصیات کے بارے میں وہ ابتدائی خلافتوں کا بھی قائل ہے, لیکن وہ موجودہ سنی تعبیر کا قائل نہیں ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں سنی تعبیر کا قائل نہیں, جو اہل تسنن نے دین کی جو تعبیر متعارف کرائی ہے اس کا وہ قائل نہیں ہے کہ اس میں بہت سی باتیں وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے منافی ہیں. سنی مفسرین کو, محدثین کو, فقہا کو یہاں غلطی لگی ہے دین کو بیان کرنے میں. تو سنی تو اس کے ساتھ جو کریں سو کریں, لیکن آپ ایسے کھڑے شخص کو کیا کہیں گے کہ یہ اکیلا شخص کھڑا ہے, جماعت سے ہٹ گیا ہے, یا حق بجانب ہے کہ اس نے چلیں کچھ حاصل تو کیا؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک عوام کی بات ہے, اہل سنت عوام ہمارے نہ فقط بھائی ہیں, ہماری نفس ہے, ہماری جان. جی جی بالکل. ٹھیک ہے نا, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں ایک عام اہل سنت پر, ابھی خدا نہ کرے جنگ ہو, جی آج کل جنگ کے بادل منڈل آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے, اپنے ایک اہل سنت بھائی کو بچانے کے لیے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. ماشاءاللہ. جی جی, وہ میرا مسلمان بھائی ہے, اس پہ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. یہ حکم ہے ہمیں, یعنی کہ میں اپنا کوئی جذباتی بیان دے رہا ہوں, حکم ہے. اچھا یہ ہو گیا کہ اہل سنت جیسا بھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ آپ کی طرف مائل ہو گیا ہے یا کچھ چیزوں سے بغاوت کر رہا ہے, نہیں, وہ کیونکہ عاشق رسول ہے, اس کے اپنے حساب سے یہی چیزیں ہیں. صحیح, وہ ٹھیک ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا ہوگا, مجھے کوئی معلوم نہیں. امید ہے خدا سے, لیکن کسی کو کیا پتا, اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر رہا. جیسے آپ صحابیت کا فیصلہ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو غیب کا علم ہے. جی جی, ہمیں تو غیب کا علم نہیں ہے, اپنے بارے میں بھی کوئی علم. صحیح ہے. جی جی, اگر ہم معصوم مانتے ہیں ائمہ کو, تو نہ کہ ہم کہتے ہیں ہمیں علم ہے, ہمیں کہتے ہیں خدا کو علم ہے. صحیح, خدا کی گواہی ہے, آیت تطہیر ہے, اس وجہ سے معصوم ہے, ہمیں کیا پتا. صحیح, اگر خدا کی طرف سے گواہی نہ ہوتی, رسول خدا کی طرف سے تصریح نہ ہوتی, تو ہمیں تو کچھ پتا نہیں تھا, کسی چیز کا پتا نہیں تھا. ہماری نگاہ میں تمام اہل سنت محترم. صحیح ہے نا, تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں, تمام اہل سنت ہماری جان ہے. تو ہم میں یہ تفریق ہی نہیں ہے کہ کوئی ادھر تھوڑا سا ہماری طرف آ گیا ہے یا بغاوت زیادہ ہماری طرف بھی نہیں ہے, دوسری طرف نہیں. جی جی, ہمیں اس میں کوئی لینا دینا نہیں, جب تک وہ کلمہ گو ہے. اور منافق نہیں ہے, خوارج میں سے نہیں ہے, نواسب میں سے نہیں. اگر ناصبی ہے تو اس سے ہماری بھی دشمنی. جی وہ تو ظاہر سی بات ہے, آپ کی بھی ہے. جی جی بالکل. اس طرف اگر کوئی نکل گیا, وہ نہیں. جو عام مسلمان ہیں سب ہماری جانیں. صحیح. یہ میں نے آزاد خیالی والی بات اس لیے کی کہ بعض اوقات جب ہم کسی شیعہ عالم سے بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے سوالات بھی منظر عام پر آتے ہیں
جو اہل سنت کی معروف تعبیر سے ہٹ کر ہیں، تو اس پر بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کیا بات کریں، آپ تو فرد ہے نا، ہم تو اس جماعت سے بات کریں گے جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے سنی طبقہ کے اندر کچھ آزاد خیال ایسے لوگ ہیں جو پوری سنی تعبیر سے ہٹ کر قرآن کی تفسیر پیش کرتے ہیں یا حدیث کی کوئی شرح کرتے ہیں اور اس بڑے لاجیکل دلائل دیتے ہیں، اور وہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ امامیہ کی غلطی بھی واضح کر رہے ہیں۔ تو اس پر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، آپ نے آیت تطہیر کا بھی حوالہ دیا، اس پر آزاد خیال کچھ ہیں محققین؟ ٹھیک ہے، دیکھیے آزاد خیال کچھ ہیں جو بظاہر بہت منطقی انداز میں گفتگو کرتے ہیں، جی وہ ظاہر ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس ان کے جوابات موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہی مغالطات پر مبتنی ہے، وہ ایک ایک کر کے بحث کریں تو ہم ادھر ان سے بحث بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، میں ذاتی طور پہ مناظرے کو بالکل پسند نہیں، ٹھیک ہے، تو ہونا بھی نہیں چاہیے، ہم اس طرح کوئی مناظرہ اور یہ گفتگو بھی ہم صرف اس لیے کہ چیزیں لوگوں کو سمجھ میں آئیں، اختلافات مینج ہو، اس لیے کرتے ہیں۔ اور اس میں اگر کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے، کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، تو ہمارا قصد کبھی ہرگز یہ نہیں ہوتا۔ رہ گیا کہ وہ جو آزاد خیال ہیں ان کو ہم میرٹ پہ دیکھتے ہیں، اس کی ہر بات کو میرٹ پہ الگ الگ دیکھی جاتی ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بھائی سب کیا کہتے ہیں، ہمیں سب سے کام نہیں ہے، ابھی مجھے آپ سے کام ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں، آپ جو فرمائیں گے میرٹ پہ ہوگا میرے اپنے حساب سے، جی بالکل ٹھیک ہے نا، اور میرا اس پہ آپ کے پاس دلائل صحیح ہوں گے مان لیں گے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں جی نہیں آپ نہیں، سب پہلے آپ ساری امت کو اپنے پیچھے لگاؤ، یہ سب کو ٹھیک کر کے آ جاؤ، نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ موجود ہیں جنہیں آپ روشن فکر کہیں یا شواذ کہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں سے اکثر شواذ ہوتے ہیں جو ایسے رائے رکھتے ہیں جو اکثریت نہیں رکھتی ہے، اور وہ ان آراء کو رکھتی ہیں، اور یہ نئے نہیں ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے نا۔ ہمیں ایک سوشل میڈیا کے آج کل کے اس دور میں لگتا ہے کہ ایک بہت نئی باتیں لے کے آئیں، یہ بہت پرانی باتیں، شروع سے یہ شواذ چل رہے ہیں، کیونکہ شواذ ہوتے ہیں، یہ باتیں کتابوں میں تھوڑی سی چھپی ہوئی تھی، آج کل سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی عیاں ہو جاتی ہیں، ان میں سے کوئی چیز جدید نہیں ہے۔ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ روشن فکر ہو کر اس نے کوئی معرکہ سر کر لیا اور اس کی انفرادیت دیکھیے، سب پرانی، صحیح آپ کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو روشن فکری کے نام پر، اور اس لیے کہ ان کی بات تھوڑی الگ ہو، اور وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا بہت وہ داد بھی ملتی ہے، استقبال بھی ملتا ہے، اور توجہ بھی ملتی ہے، کچھ کو ویسٹ سے ملتی ہے، کچھ کو ایسٹ سے ملتی ہے، کچھ کو لوگوں سے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ کو شاید خدا سے ملتی ہے، ہمیں تو کیا پتا کس کو کہاں سے کیا ملتا ہے۔ تو وہ شواذ جو ہیں ان میں سے یہ ہم نے بہت اس کو دیکھا ہے، کوئی جدید بات نہیں ہے، جن کا مطالعہ نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت جدید بات آ گئی، یا وہی پرانی چیزوں کو نئے میک اپ کے ساتھ اور نئی تعبیر کے ساتھ اور نئے جو آج کل کا لٹریچر ہے اور آج کل کی لینگویج ہے اس میں پیش کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا سے ہو جاتے ہیں آزاد خیال۔ سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثریت کی بات کر رہا۔ صحیح۔ اچھا، اسی اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے وہ آیت تطہیر کے ذیل میں جو عصمت کی بات کی، تو اس پر آزاد خیال ایک رائے ہے کہ اس پر سنی تعبیر اور شیعہ تعبیر دونوں ہی غلطی کا شکار ہیں، کہ اس آیت کو سیاق کے لحاظ سے دیکھیں اور عربیت کی روح سے دیکھیں تو یہاں مراد ہی ازواج رسول ہے، عربیت سے بالکل نابلد ہے۔ اچھا، جمع مذکر کا صیغہ ازواج کے لیے کیسے ہو گیا؟ اس پر وہ کاؤنٹر یہ کرتے ہیں کہ آپ پورا کلام عرب اٹھا لیں اور قرآن کے اندر بھی اہل البیت کا لفظ اٹھا لیں تو اہل بیت کا لفظ عربی میں جمع استعمال ہوتا ہے، مذکر استعمال ہوتا ہے، اس کی رعایت سے وہ مذکر کی ضمیریں آئی ہیں۔ بس ازواج نہیں ہے نا، پہلے ازواج کا ذکر ہو رہا تھا جی سیاق میں، وہ بدل گیا، اب اہل بیت کا ذکر آ گیا، مان لیا آپ نے خود؟ نہیں، وہ آپ نے اپنے استدلال مانا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں پہلے والی جمع مؤنث جو ہے وہ ازواج کے لیے تھی، ٹھیک ہے، اب جمع مذکر اہل بیت کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک تو ہو گیا نا، یہ اہل بیت کے لیے، وہ ازواج کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب فرمائیں کیا استدلال؟ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت کو قرآن کے اندر سے متعین کریں نا، خارج میں کیوں جاتے ہیں؟ چونکہ خارج میں جو بھی دلیل لیں گے وہ ظن پر مبنی ہوگی۔ تو یہ زن کے لیے نہیں ہے نا، یہ مرد کے لیے دیکھیے
آپ نے خود اپنے استدلال کے اندر یہ کہہ دیا کہ پہلے ازواج کے لیے ہے، بعد میں اہل بیت کے لیے ہے. بس ثابت ہوا کہ یہ اہل بیت کے لیے ازواج کے لیے نہیں ہے. ہم قرآن سے باہر نہیں گئے. ٹھیک ہے، آپ قرآن سے جو عربیت سے جو سمجھ رہے تھے ہم وہی اسی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے مطابق آپ کا اپنے مقدمات نے کہا کہ وہ ازواج یہ اہل بیت. ٹھیک ہے نا، بات ختم ہو گئی. ہاں نہیں، ابھی ہم باہر نہیں گئے. ٹھیک ہے، کہیں باہر نہیں گئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اب جو یہ کہتا ہے کہ یہ اہل بیت کے لیے نہیں ہے بلکہ ازواج کے لیے ہے، وہ پھر میں کوئی تعبیر استعمال نہیں کرتا. کیا تعبیر استعمال کروں میں؟ اسے کیا روشن فکر کہوں اور میں کیا کہوں؟ اس کو بڑا استدلال کیا، بڑی منطق لے کے آیا ہے، کیا کہوں اس کو میں؟ اس میں وہ مزید جو اپنی بات کی وضاحت میں یہ کہتے ہیں کہ جو سیاق پیچھے چل رہا ہے نا کہ مؤنث کی ضمیریں آئی ہیں، تو یہاں پر جو ضمیریں بدلی ہیں نا وہ لفظ اہل بیت کی وجہ سے بدلی ہیں. بات ازواج سے ہی ہو رہی ہے. تو ازواج سے بات ہو رہی تو اہل بیت کہاں سے آگے؟ وہ اس کی پھر مثالیں دیتے ہیں کہ اہل بیت کا لفظ عربی میں بولا ہی گھر والیاں. دیکھیے میں گھر والی کہتا جا رہا ہوں، اس کے بعد میں کیوں کہوں زوجہ زوجہ زوجہ؟ اگر بات ایک ہی ہے میں نے کیوں بدل دیا؟ میں نے بدل دیا نا. صحیح. اگر وہی ہوتا تو میں نے کیوں بدلا؟ میں نے بدلا ہے. صحیح ہے، یہ تو مان رہے نا آپ. قرآن نے بدلا نا. قرآن اس سے پہلے گھر والیوں کی بات کر رہا تھا، ازواج کی بات کر رہا. یہاں اہل بیت کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلی والی آیت اور ہے، یہ آیت اور ہے. ابھی ہم قرآن سے نہیں نکلے. ٹھیک ہے نا، قرآن میں ہی ہے. اور آپ کے استدلال پہ آئے ہیں. ابھی ہم نے خود کوئی استدلال نہیں کیا. آپ کی روشن فکرانہ منطقی استدلال کو ہم نے سامنے رکھا ہے. پہلے والی آیات سے آپ ازواج کے لیے ہے، یہ آیت اہل بیت کے لیے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب اہل بیت کون ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. بالکل پہلے والے نہیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. اگر وہی ہوتے تو وہی صیغہ چلتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور کوئی ہو نہ ہو ازواج خارج ہو گئی، قرآن نے خارج کر دیا. عربی اگر سمجھتے ہو، ذوق قرآن اگر سمجھتے ہو، ادب قرآن اگر سمجھتے ہو، فصاحت قرآن اگر سمجھتے ہو، یہ ہے قرآن. ویلڈ پوائنٹ. صحیح. تو اب اگر چلے انہیں کو جواب دینے کے لیے ہم اسی بحث پر آ جائیں کہ آپ کی اس دلیل سے اگر ہم یہ طے کر لیں کہ یا نساء نبی کا صیغہ قرآن نے بولا ہے تو وہ ایک الگ طبقہ ہے، اور جب اہل البیت کا اللہ نے لفظ بولا ہے تو اب یہ کسی اور گروہ کی بات ہو رہی ہے. تو یہی ہو. بالکل. اب اگر ہم کسی روایت کی طرف بھی جائیں کہ ظاہر سی بات ہے قرآن ان کا نام تو نہیں لے گا، تو یہ مطالبہ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو جو ہم حدیث قصاء سے اس آیت کا وہ مطابقت یا ریلیشن قائم کرتے ہیں، اس پر بعض اہل علم سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ آپ روایت کو قرآن پہ قاضی بنا رہے ہیں. نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے فی الحال. ٹھیک ہے، ابھی آپ سے استدلال کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم کہہ رہے ہیں قرآن نے کہا ہے کہ اہل بیت جس کو بھی میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے. تو یہاں اور آپ بتا دیں کون. ٹھیک ہے، آپ بتا دیں. آپ بہت کہیں گے تو کہیں گے یہی اہل بیت ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. اور آپ کس کو کہیں گے؟ لے آئیں جس مرضی سے، آپ قرآن سے لے آئیں، جہاں مرضی سے لیں. وہ بھی باہر جائیں گے جہاں مرضی سے. ٹھیک ہے، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے. صحیح. یعنی ماشاء اللہ اس پر تو آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی. چلیں آخر میں اسی موضوع کی طرف واپس آؤں گا. اور اب کوشش یہ ہے کہ جو میرا درد ہے اس بات کو لے کر کہ اہل تسنن میں جو ایک فتنہ ناسبیت ہے اور نام نہاد شخصیات کو اہل بیت اطہار کے مد مقابل کھڑا کر کے غیر معمولی عزت کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے. تو آپ ایک آزاد خیال مسلمان کو یا کتب بینی کا ذوق رکھنے والے مسلمان کو کیا نصیحت کرنا چاہے، وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، کہ وہ تاریخ کا مطالعہ کیسے کرے، اہل بیت کا مقام کیسے سمجھے، اور حضور کے زمانے میں اقرار شہادتین کرنے والوں پر اگر تحقیق بھی کرے تو کن حدود و قیود کا خیال کرے کہ نہ وہ ناسبی بن جائے نہ وہ رافضی بن جائے. رافضی بننا تو ضروری ہے. اگر آپ رافضی نہیں بنیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، ریفز ہوگا. صحیح ہے. شرط مسلمان بننے کے لیے ریفز ہے. ٹھیک. کلمہ شرط ہے نہیں؟ جی. کلمہ کیا ہے؟ جی لا الہ پہلے رفظ ہے. بالکل.
جو معبودان باطلہ ہیں. ہاں پہلے رفظ. بالکل بالکل. آپ رافضی نہیں ہونا چاہتے تو مسلمان کیسے ہوں؟ صحیح. آپ کو رفظ کرنا پڑے گا. یہ قرآن نے ہمیں سکھایا, خدا نے ہمیں سکھایا. ٹھیک ہے نا. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ معبود ہے نہیں کہا. صحیح. کتنا رفظ پہ تاکید ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, صرف رفظ کیا ہے. لا الہ الا اللہ صرف رفظ ہے. اقرار کہ اللہ معبود ہے کہیں ہے کلمے میں نہیں. بالکل رافضی بننا پڑے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اگر رافضی نہیں بنتے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. یعنی آپ تحقیق نہیں کر سکتے کہ رسول کے وفادار کون ہیں اور باغی کون ہیں. صحیح. نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. صحابی کون ہے, طلقاء کون ہے, آپ تحقیق نہیں کر سکتے. آپ کوئی فرق نہیں کر سکتے. صحیح. کون رسول کی سیرت پر رہا کون نہیں رہا آپ تحقیق نہیں کر سکتے. اگر کریں تو آپ رافضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. کہیں نہ کہیں رفظ آئے گا, پڑے گا. ٹھیک ہے نا. صحیح. کسی نہ کسی کو تو رفظ کرنا پڑے گا. جی. اور کسی کو بھی آپ رفظ کریں, وہ استثناء دے دیا انہوں نے تمام اصحاب کو, تو آپ ہو جائیں گے رافضی. تو میں مشورہ ہی دیتا ہوں کہ تحقیق نہیں کرو, آنکھیں بند. ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. کوئی نہ کتاب پڑھو نہ آنکھیں کھولو. صحیح. ٹھیک ہے نا. جو مولوی کہتے رہتے ہیں اس پہ عمل کرو. اچھا, اسی کے مناسبت سے اگر ایک کاؤنٹر سوال یہ آ جائے کہ پھر تو کہیں نہ کہیں ناسبیت کا بھی وجود ہوگا کہ آپ ہمیں اہل بیت پر بھی تو سوال نہیں کرنے دیتے, کریں گے تو ہم ناسبی کہہ دیں گے. نہیں کریں. سو بسم اللہ. اچھا. ہاں کیوں, آپ کو کس نے منع کیا؟ دیکھیں دشمنی اہل بیت سے ایک الگ چیز. ٹھیک ہے نا. اس کی تصریح موجود ہے تمام مسلمانوں, اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر دشمنی کی اجازت ہو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. ناسبیت ہے اہل بیت سے دشمنی. اچھا, جو اہل بیت کے دشمن ہیں وہ ان کی اہل بیت سے دشمنی کیسے آیا ہوں؟ تو ظاہراً تو کہتے ہیں ہم تو زیادہ مانتے ہیں اہل بیت. بالکل. جی جی. جو شیعوں سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ اہل بیت کو مانتے ہیں وہ ناسبی ہو جائیں گے. صحیح. کسی کی یہ مجال تو نہیں ہے نا ائمہ پہ نصب کرے. جی جی. ان کو سب ایسے مجال والے بھی آئے ہیں لیکن اکثر مسلمان تو ایسے نہیں. جی جی. وہ جو شیعہ کافر کہتے ہیں وہ ناسبی. صحیح. آپ نے کہا نہیں کہا. صحیح. ٹھیک ہے. تو دیکھیے بہت سمپل ہے, یا تحقیق کرنی ہے یا نہیں کرنی. جی جی. اگر تحقیق کے دروازے بند کرنے ہیں, آپ تو ابھی صحابہ اور اہل بیت پر ہیں نا. تحقیق کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہے. آپ ایون خدا کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں. بالکل. سوال کی تو وجود خدا ہے یا نہیں, آپ سوال کر سکتے ہیں. صحیح. نہ فقط سوال کر سکتے ہیں. مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے, ہمارے ہاں جو اصول الدین ہے اس میں تقلید جائز نہیں. اس میں ہر شخص کو فرض ہے کہ وہ ان علم ان اجتہاد اپنا ایمان لے کے آئے اس پہ, وجود خدا پہ, نبوت خاتم پر اور امامت امیر المومنین پر اور قیامت پر. یہ جی جی ہمارے ہاں جی جی یہ نہیں ہے کہ کیونکہ میرے مولانا صاحب نے کہا ہے اس لیے میں علی کو امام مانتا ہوں, قبول نہیں. صحیح صحیح. یہ نا آپ کو تحقیق کرنی. آپ کی بات بالکل صحیح تھی. اگر ہم بھی ایسا کہتے ہیں کہ اگر آپ اہل بیت کے سیرت کو دیکھیں, کردار کو دیکھیں, اس کو مطالعہ کریں تو آپ ناسبی ہو جائیں گے. ہم نہیں کہتے. صحیح صحیح ہے نا. لیکن اس کا برعکس ہے کہ آپ اگر اس طرف کو مطالعہ کریں تو آپ رافضی ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے. یعنی کہ دونوں طرف آپ کی طرف سے کھلی اجازت ہے. اور دیکھیں ہم جنہیں ائمہ مانتے ہیں ان پر امت کا اجماع ہے کہ ان سے زیادہ عالم, ان سے زیادہ افقہ, ان سے زیادہ اتقا کوئی نہیں ہے. بالکل بے شک. ٹھیک ہے نا. پھر ہم تو کہیں گے سو بسم اللہ, جتنی تحقیق کرنی ہے کرو, اور زیادہ ان کے فضائل نمایاں ہوں. ان کے فضائل کو چھپایا گیا تھا دشمن نے, دشمنی کی وجہ سے, دوست نے خوف کی وجہ سے چھپایا تھا. آج آپ تحقیق کرو اور نمایاں ہو جائے گا. سو بسم اللہ. جیسے عذرائے تفنن ایک بات عرض کر رہا ہوں, آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ سنیوں میں حجر ابن عدی اور میسے میں تمار پیدا ہو جائیں. کیا تو اس میں بہت شکریہ آغا, آپ نے بڑی خوبصورت وضاحت کی. ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ رسالت مآب کے دور میں کلمہ پڑھنے والوں کو ہم کیا کہیں
کس طرح ان کا احترام کریں، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خانوادہ ہے اس کی ہم کس طرح سے عزت کریں، کہ در والے کون ہیں، گھر والے کون ہیں۔ آقا نے بڑی خوبصورت وضاحت کی، ہم کسی شخصیت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ کسی کی دل آزاری ہو، اگر ہوئی ہے تو ہم دل سے معذرت چاہتے ہیں، ہم تحقیق کا دروازہ کھولتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن کھلے اور لوگ رسالت مآب سے جڑیں، من پسند شخصیات سے نہ جڑیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم آغا سے اجازت چاہیں گے، وما علینا الا البلاغ۔